بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ انسان اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں، ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے کیا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو انسان اللہ کے فیصلے پر
راضی ہو جائے اور اللہ تعالی اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالی جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو میں رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا اور جب میں بے وضو ہو جاتا فوراً ہی وضو کر لیتا، اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہنا، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
पांचवी निशानी ये है, जिस इंसान के खर्च में कमी वाक़ हो जाए और रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए उस इंसान का वक्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता। वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। उसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही उम्मीद रखता हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और कहता है अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, इस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को ये ख़बर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर सातों आसमानों के सारे फरिश्तों ने उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और यह ऐलान करता है, ए लोगो, फ़लाँ इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा है। तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इस इंसान से मोहब्बत करती हैं, लिहाजा तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में भी अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन ग्रामी, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में अगर एक भी निशानी नज़र आ जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।